آج ہم آپ کو ایک ایسے خوبصورت گاؤں کی کہانی سناتے ہیں جہاں خوبصورت پکشی ٹھنڈی ہواؤں میں اڑتے اور گیت گاتے تھے اور وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھے اور پر جا کر پانی پیتے اور دوسرے پکشیوں سے گپ شپ کرتے تھے۔ پکشیوں کی زندگی میں ایک خوفناک قسم کا ایک موڑ آنے والا تھا جس سے یہ پکشی بالکل بے خبر تھے۔ ارے دشت کوے، اگر تو گاؤں کے چھوٹے پکشیوں کو پکڑ کر لائے گا تو ہم تمہیں بہت سارا مال دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ تم بہت بدھیمان ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، اسی لیے میں تمہارے ہی پاس آیا ہوں۔ ہاں ہاں الو بھیا، میں کر سکتا ہوں اور میں ہی کروں گا، دیکھنا آپ۔ شاباش دشت کوے، شاباش۔ کالو دشت کوا جنگل کے چھوٹے پکشیوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور انہیں لڈو اور بھوجن کھلانے کی لالچ دیتا ہے۔ اس طرح کالو دشت کوے نے بہت سارے پکشیوں کو جنگل سے چھپا کر اس الو میاں کے پاس لے جاتا ہے۔ خود تو الو اس گفا میں جا کر چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ گاؤں میں جا کر پکشیوں کو پکڑنے کے لیے اس نے کالو کو پیسے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور کالو دشت کوے نے جنگل سے چھوٹے پکشیوں کو پکڑ کر اس الو کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج جا کر کالو دشت کوا اس الو سے اپنے پیسے مانگتا ہے۔ ارے میں نے آپ کا سارا کام کر دیا ہے، اب آپ کا ٹائم ہے، میری رقم بھی تو مجھے دکھا دیں، آپ نے تو دینے کا دوسرے بھول ہی چکے ہیں۔ ارے نہیں کالو دشت کوے، میں آپ کی رقم آپ کو دے دوں گا، بس 2 3 4 اور پکشی تم پکڑ کے لے آؤ ان 2 دنوں میں، بس پھر تمہیں میں سارا دولت جو تمہارے لیے میں نے رکھا ہے چھپا کر وہ تمہیں میں جاتے وقت سارا دے دوں گا، بس تم حساب رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے الو میاں، بس آپ میرا حساب کتاب بالکل صحیح رکھنا، چلو ٹھیک ہے، میں 2 دن میں تمہارا سارا کام کر دیتا ہوں اور ابھی میں چلتا ہوں، اوکے۔ جنگل کے سارے پکشی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کے بچے کوئی اغوا کر کر لے جا رہا تھا۔ لوسی کبوتر پکشیوں سے کہتا ہے، آج کے بعد تم لوگ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، ہم اس چور کو جلدی ہی پکڑ لیں گے اور میں خود اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، جیسے ہی ہمیں کوئی سراغ ملا تو ہم آپ لوگوں کو ضرور اطلاع کریں گے، تو اسی لیے بہتر ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، ان کو اکیلے مت چھوڑنا۔ یہ سن کر سارے پکشی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ کالو کوا جنگل سے جا رہا تھا تو لوسی کبوتر کو اس پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ لوسی کبوتر باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ارے الو، اب تو میرے رقم ادا کر دو، میں نے آپ کا سارا کام کر دیا ہے۔ ارے دشت کوے، ارے تمہیں تو بہت ہی جلدی ہے، ارے دے دوں گا، بس کل تک صبر کرو، ہم تمہیں جلدی ہی پیسے لوٹا کے جائیں گے۔ ارے آپ روز ہی ایسے کہتے ہیں، ارے روز ہی کہتے ہیں آج دوں گا کل دوں گا، آپ آج ہی مجھے پیسے چاہیے ہیں، نہیں دیے تو میں سب کو بتا دوں گا سچ سچ۔ ارے دشت کوے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو؟ ارے میں نے کہا جو ہے صبح دوں گا، یہ کہہ کر دشت کوا تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے دوں گا اس کو پیسے، آج رات ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، دشت کوے کو دیں گے ہم پیسے، چلاک کہیں کا۔ لوسی کبوتر الو اور کالو کوے کی باتیں بھی سن لیتا ہے، فوراً جا کر گاؤں والوں کو اطلاع کرنی چاہیے۔
تاکہ ہم راتوں رات ان کو پکڑ لیں۔ جب الو بچوں کو لے کر رات کی اس بیر جنگل سے بھاگ رہا تھا، لوسی کبوتر کو جیسے پتا تھا اس نے گاؤں والوں کو اور پولیس والوں کو اطلاع کر دی تھی۔ اسی ٹائم وہاں پولیس والے اور گاؤں والوں نے الو کو پکڑ لیتے ہیں، بچوں کو ان کے ماتا پتا کے حوالے کر۔ اس طرح الو کو پھر اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ اسی طرح کالو کوے کو اور الو کو دونوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کالو کوا الو سے کہتا ہے، ارے الو، تو تو بہت ہی دھوکے باز تھا، تو نے نہ میرے پیسے دیے، تو تو میرے پیسے دینے بغیر ہی جنگل کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ ارے اچھا ہوا، میں تو ویسے بھی اس جیل میں بند ہوا اور تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا ہوا۔ پھر جنگل میں ایک خوشی کا سما ہو جاتا ہے۔ جنگل کے پکشی جنگل میں بہت خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ ان کے بچے مل گئے تھے اور انہوں نے ایک بڑی پارٹی کا انتظام کر رکھا تھا، وہ بھی لوسی کبوتر کے لیے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو بچایا، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے لوسی کبوتر، تم نے ہمارے جنگل کے پکشیوں کو بھی بچا لیا اور ان دشت کووں اور اس الو کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بھی بند کروا دیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ پھر اسی طرح جنگل کے سارے پکشی لوسی کبوتر کی بہت تعریف کرتے ہیں اور جنگل میں خوشی کا سما ہو جاتا ہے۔ لوسی کبوتر ان کو چمکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگل کے پکشی آج کتنے زیادہ خوش ہیں۔ وہ پکشیوں سے کہتا ہے، میری دعا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ اسی طرح خوش باش رہو اور اسی طرح پھلتے پھولتے رہو۔ جنگل کی پارٹی بہت اچھی رہتی ہے، جنگل کے بہت سارے پکشی اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور جنگل لوسی کبوتر کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے بچوں کو بچایا بلکہ پورے گاؤں کو بچایا۔ ہاں ہاں ہاں، پکشی اس طرح سے ہنستے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور اس طرح کالو کو اور الو کو ان کے برے کیے گئے کی ان کو سزا مل جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں جیل میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہ پلٹ کے آپ کی طرف واپس ضرور آئے گا، تو اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے اور خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مورل اور انٹرسٹنگ سٹوریاں لے کر آتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے رہیں، تو آج کی پکشیوں کی آپ بھی پارٹی انجوائے کریں۔